حکومت نے یہ اعلان کیا کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ کامیابی جو ہے اس کا انحصار کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ کیا اس میں تحریک لبیک پاکستان کے جو مطالبے تھے وہ سارے مانے گئے ہیں، یا حکومت پاکستان کے جو مطالبے تھے وہ سارے مانے گئے ہیں؟ اس میں دونوں پارٹیز کی جو پوزیشنز تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ ان دونوں میں سے کس کی جیت ہوئی ہے اور کس کی ہار ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ذرا تفصیلی ویلاگ ہے اور اس کے اندر جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان کل رات کو مذاکرات ہوئے اور حکومت نے یہ اعلان کیا کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب کامیابی جو ہے اس کا انحصار کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ کیا اس میں تحریک لبیک پاکستان کے جو مطالبے تھے وہ سارے مانے گئے ہیں، یا حکومت پاکستان کے جو مطالبے تھے وہ سارے مانے گئے ہیں؟ یہ دونوں جو پارٹیز تھیں ان مذاکرات میں، ان کی پوزیشنز کو دیکھ کے جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ ان میں سے کون کامیاب ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے، اب حکومت پاکستان کے جو یہ یوٹیوبرز ہیں یا ان کے جو حمایتی صحافی ہیں وہ تو اب اس کو اسی طرح شو کریں گے کہ جناب حکومت نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی ہے، اور جو ظاہری بات ہے تحریک لبیک کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جی ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن میرے پاس ایک بڑا آسان فارمولا ہے، میں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا کہ ان میں سے کون کامیاب ہوا ہے۔ فارمولا بڑا آسان ہے، وہ اس طرح کہ جب بھی جنگیں ہوتی ہیں، کئی ملکوں کی آپس میں جنگیں ہو چکی ہیں، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس ملک کا جو آبجیکٹو تھا اس نے اچیو کیا، اس کا جو ٹارگٹ تھا اس نے وہ اچیو کیا یا نہیں کیا، کیا اس نے دوسرے ملک کی سرزمین کے اوپر قبضہ کیا یا نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں ایویلویٹ کرتی ہیں کہ کیا کسی ایک ملک نے وہ جنگ جیتی ہے یا ہاری ہے۔ اب یہ جو بھی مسئلہ چل رہا تھا پچھلے 4-5 دن سے، اس میں دونوں پارٹیز کی جو پوزیشنز تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ ان دونوں میں سے کس کی جیت ہوئی ہے اور کس کی ہار ہوئی ہے۔ جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ نومبر کے اندر جو معاہدہ کیا تھا حکومت پاکستان نے، اس میں یہ کہا گیا تھا جی فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کر دیا جائے۔ پاکستان اپنا کوئی سفیر جو ہے وہ فرانس میں تعینات نہیں کرے گا، سرکاری سطح پر جو ہے وہ فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے، اور جو گرفتار افراد ہیں اس وقت جو گرفتار ہوئے تھے دھرنے کے دوران ان کو رہا کیا جائے۔ یہ 4 مطالبے تھے اور اس کے تحت جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا تھا حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان۔ اچھا، اس کے بعد آگے چل کے حکومت نے پھر کیا پوزیشن لی اس کے اندر؟ حکومت نے جو ریسنٹلی پوزیشن لی ہے اس میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حکومت نے کہا جی تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی لگائی جائے گی، وہ اس لیے کیونکہ بہت ہو گیا۔ میں شیخ رشید صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی بہت ہو گیا، ہم نے بہت برداشت کر لیا، مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ایمبولینسز کے اوپر حملے کیے، انہوں نے سڑکیں بند کر دی ہیں۔ ہمیں جو اطلاعات ملی تھی اس کے مطابق انٹیلیجنس سورسز یہ بتا رہے تھے کہ ان کا بہت بڑا جو ہے وہ کارروائی کرنے کا پروگرام ہے، جس کی وجہ سے اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بس بہت ہو گیا، ریاست جو ہے وہ حرکت میں آ گئی ہے اور تحریک لبیک پاکستان پہ ہم نے پابندی لگا دی ہے۔ اس کے بعد ان کے جو لیڈرز تھے ان کے خلاف FIR درج ہوئی، اور ان FIRs کے اندر دہشت گردی کی دفعات بھی جو ہیں وہ شامل کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کل شام کو 5:15 بجے قوم سے خطاب کیا، اور قوم سے خطاب کرنے کے دوران یہ بتایا کہ فرانس کے سفیر کو کیوں نہیں نکالا جا سکتا، کہ اگر ہم اس کو نکالیں گے تو اس کا الٹا فائدہ ہونے کے بجائے ہمیں اور نقصان ہو جائے گا۔ اب اس کے نقصانات وہ میں آپ کو جو پسے پڑتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فیٹف کا ان کے اوپر پریشر ہے، ایک تو فیٹف کا مسئلہ آ جائے گا، یورپی یونین کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کافی ویک ہو جائے گی۔ اگر پاکستان کے خلاف یورپی یونین نے کوئی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا اس حرکت کے بعد، تو پھر پاکستان کے سفیروں کو بھی پھر وہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان جو ٹریڈ ہے اس کے اوپر بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ساری پس پردہ چیزیں تھیں جس کے بارے میں کھل کے بات نہیں کر رہے تھے، لیکن اصل بات جو تھی وہ یہ تھی۔ تو ہمیں کل تقریباً 20 منٹ کا ایک بھاشن سننے کو ملا جس میں بتایا گیا کہ میں مغرب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، فرانس کے سفیر کو نکالنا جو ہے وہ بہت غلط ہوگا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جی تحریک لبیک کے خلاف یہ جو ایکشن ہو رہا ہے وہ ریاست دراصل میں اپنی رٹ قائم کر رہی ہے، کیونکہ بس کافی ہم نے برداشت کر لیا، ہم نے بڑے مذاکرات بھی کر لیے، لیکن ہمیں اب مزید ہم برداشت نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے سارا ایکشن لیا جا رہا ہے۔
اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ مذاکرات کیے جاتے ہیں اور اس کے اندر چودھری سرور بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر شیخ رشید صاحب بھی ہوتے ہیں، نور الحق قادری صاحب جو وزیر مذہبی امور ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور بھی علماء کرام کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے، اور مذاکرات کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے کل سے، جس کے 3-4 مختلف راؤنڈز ہوتے ہیں، اور صبح تقریباً 5:42 پہ 12 گھنٹے کے بعد تقریباً جو عمران خان صاحب نے خطاب کیا تھا، تو 12 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ شیخ رشید صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور اس میں اپنا ویڈیو پیغام ڈالتے ہیں، اور اس ویڈیو پیغام کے اندر جو وہ پوزیشن دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی قومی اسمبلی میں آج ہی فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے لیے جو ہے وہ قرارداد جو ہے وہ پیش کی جائے گی قومی اسمبلی کے اندر، دھرنا جو ہے وہ پورے پاکستان میں ختم کیا جائے گا، اور جتنے مقدمات درج کیے گئے ہیں خاص طور پہ ان لوگوں کے بھی جو 4تھ شیڈیول میں شامل ہیں ان تمام مقدمات کو خارج کر دیا جائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ان مذاکرات کے بعد جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہیں۔ اب ذرا اس کو ایویلیویٹ کر لیجئے، اس سارے معاملے کو ایویلیویٹ کر لیجئے۔ قومی اسمبلی میں ملک بدری کی جو سفیر کی ملک بدری کی قرارداد ہے وہ پیش کی جائے گی۔ یہ تو نومبر کے اندر ہی اس معاہدے کا حصہ تھا، یہ تو اس معاہدے کے اندر پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہی سب کچھ آپ نے کرنا تھا تو یہ پھر تحریک لبیک پہ پابندی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے خلاف یہ ایکشن لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے لوگ جو مارے گئے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جو پولیس آفیسر مارے گئے، جو پولیس کے اہلکار مارے گئے، 800 پولیس اہلکار تقریباً زخمی ہوئے، لوگوں کی گاڑیوں کا نقصان ہوا، لوگ گھروں کو نہیں پہنچ سکے، کئی کورونا کے مریض ان کو آکسیجن نہیں مہیا ہو سکی، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ سارا کچھ تو آپ پہلے بھی کر سکتے تھے۔ اس کے بعد جو پلس پوائنٹ گورنمنٹ کو ملا ہے ساری چیز میں سے وہ یہ ہے کہ جی دھرنے جو ہیں وہ ختم، دھرنے تو نہیں بلکہ دھرنا تھا جو ایک لاہور کے اندر دھرنا تھا، باقی تو پہلے ہی ختم ہو چکے تھے، اس سے بھی اب ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب مقدمات جو درج کیے گئے ہیں وہ بھی خارج کر دیے جائیں گے۔ تو یہ تو جو چوتھی ڈیمانڈ تھی نومبر کے اندر کہ تمام جو گرفتار افراد ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا، یہ تو وہی چیز ہے، یعنی سارا کچھ جو ہوا دنگے فساد یا جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار تھے ان کے خلاف یہ مقدمے جو ہیں وہ خارج کر دیے جائیں گے۔ تو اس سارے معاملے کے بعد اب مجھے ذرا خود بتائیے کہ اس کے اندر کیا تحریک لبیک کی جیت ہوئی ہے یا حکومت پاکستان کی جیت ہوئی ہے؟ کس کی جیت ہوئی ہے؟ اب میرے چند سوالات ہیں جو میں اس ساری پوزیشن کے بعد یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ذرا اس کا جواب مجھے ڈھونڈ کے بتا دیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ قرارداد جو ہے یہ ہم قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ یہ کرنے کی کیا کوشش ہو رہی ہے؟ یہ اس کی کوشش یہ ہے کہ جناب ہم تو پھنسے ہیں سنم، تمہیں بھی لے کے پھنسیں گے ہم، یعنی کہ بیسکلی اب اپوزیشن کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی جو ہے اس کے اوپر کھل کے سامنے آ جائے اور کھل کے ایک پوزیشن لے لے، اور جو نہ لے، اگر کوئی نہ لے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا کوئی بھی اپوزیشن کا کوئی رہنما ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر مذہب کی ایک تلوار لٹکا دیں اور آپ یہ کہیں جی تو اتنا مسلمان نہیں ہے جتنے ہم مسلمان ہیں۔ سو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف اب راہ فرار جو اختیار کر رہی ہے، حکومت جو راہ فرار اختیار کر رہی ہے وہ پارلیمنٹ میں اس کو لا کے اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ مل کے اس کو جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس میں سے راہ فرار اختیار کر لیں کہ کسی طرح ہم بچ جائیں۔ اب اس ساری چیز کے بعد مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ نے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو آپ نے کس قسم کا پیغام دیا ہے؟ آپ نے یہ جو مذاکرات کر لی ہیں، مجھے ویسے کئی پولیس کے افسران یہ کہہ رہے تھے، میری جو ان سے بات ہوئی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہونا کچھ نہیں ہے، آخر میں جا کے ان لوگوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لینا ہے، اور ہمیں یہ جو ڈنڈے پاڑ رہے ہیں یا ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے سڑکوں کے اوپر پچھلے 3-4 دن کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، الٹیمیٹلی ہم ہی گندے ہوں گے۔ آپ مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد آج پولیس کی اس وردی کی کیا رسپیکٹ آپ لوگوں نے کی ہے؟ کیا ایک پولیس اہلکار صبح جب اپنے گھر سے نکلے گا وہ وردی پہن کے تو کیا اس کو فخر محسوس ہوگا کہ وہ ریاست پاکستان کی جو حفاظت کرتا رہا ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا، وہ واقعی وہ ریاست بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی کہ نہیں کھڑی ہوئی تھی؟ یہ سوال خود آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس ساری چیز کے بعد 12 گھنٹے کے اندر ریاست نے جو ہے وہ ایک یو ٹرن لیا ہے، 12 گھنٹے لگے اسے، کیونکہ 5:15 بجے کل شام کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب فرانس کے سفیر کو نکالنا ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، اور 12 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر یہ ویڈیو ریلیز کرتے ہیں کہ جناب اب اس سلسلے میں قرارداد جو ہے وہ ہم قومی اسمبلی میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس ملک کے وزیر اعظم کی اپنی سٹینڈنگ کیا رہ گئی ہے؟ آپ کے خیال میں پوری دنیا کے جتنے بھی لیڈرز ہیں، ورلڈ لیڈرز ہیں، وہ اب اس شخص کے اوپر کوئی یقین کرنا چاہیں گے کہ یار یہ بات کچھ کرتا ہے، 12 گھنٹے کے بعد یہ اتنا بڑا یو ٹرن لے لیتا ہے، تو اس کے ساتھ بندہ مذاکرات کیا کرے؟ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ جناب مسلم دنیا کے تمام سربراہان مملکت جو ہیں میں ان کو لیڈ کرتا ہوں، میں ان کو اکٹھے کرتا ہوں کہ ہمیں اس سلسلے میں اسلاموفوبیا کے خلاف جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، یہ پیغام دیا ہے آپ نے ان کو۔ آپ یہ اس طرح لیڈ کریں گے ان کے ساتھ؟
اس کے بعد یہ مجھے بتا دیجیے کہ یہ سارا معاہدہ ہونے کے بعد اس پورے معاشرے کو آپ نے کس قسم کا سگنل دیا ہے؟ ایک عام پاکستانی اب جب سڑک کے اوپر چل رہا ہوگا تو کیا وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ ہاں اگر مجھے کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں ریاست کو آواز دوں کیونکہ ریاست میری ماں کی طرح ہے، وہ میری حفاظت کرے گی؟ کراچی کے اندر الطاف حسین سے کا جو ایک ڈر تھا کہ الطاف بھائی جو ہے وہ ایک آواز مارتے تو پورا کراچی بند ہو جاتا تھا، آج کیا یہی سب کچھ پورے پاکستان میں نہیں ہو چکا؟ اب کل کو کوئی بھی مذہبی جماعت جب ایک آواز دے گی کہ جناب شٹ ڈاؤن، تو کیا شٹ ڈاؤن نہیں ہوگا کیا؟ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آج اب ریاست اس سارے معاملے کے بعد کدھر کھڑی ہے؟ اس کے بعد 4 پولیس اہلکار اس سارے واقعے کے دوران شہید ہوئے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ ریاست پاکستان ان 4 پولیس اہلکاروں کے بچوں کو کیا جواب دے گی؟ ان کے بچے جب کل کو یہ سوال کریں گے کہ ہمارے والد صاحب کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا ان واقعات کے دوران، کیوں کیا گیا تھا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہ قاتل، وہ لوگ، وہ لا کے آپ سامنے کھڑے کریں گے ان بچوں کے کہ ہاں بیٹا جو کچھ بھی ہوا وہ بہت غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور تمہارے باپ کو انصاف ضرور ملے گا؟ کیا جواب دے گی ریاست اس پہ؟ اس کے بعد ڈی ایس پی نوا کوٹ عمر فاروق بلوچ کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا. ان کے ساتھ ساتھ اور بھی پولیس اہلکار ہیں جو پوری طرح زخمی ہوئے ہیں. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ جتنے آپ کے پولیس کے اہلکار ہیں جو ان دنگوں کے اندر جاتے ہیں، جا کے کنفرنٹ کرتے ہیں، ایک عام شہری کی حفاظت کرتے ہیں، اب آپ نے ان کو کیا سگنل دیا ہے؟ کل کو جب یہ سب کچھ ہوگا، دوبارہ ہوگا، یہ میں آپ کو ابھی سے بتاتا ہوں، یہ دوبارہ بھی ہوگا کیونکہ کل کو پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا اور پھر دوبارہ یہی سب کچھ ہوگا. تب وہ جتنی بھی اینٹی رائٹ پولیس ہے یا رینجرز ہے یا پولیس کے اہلکار ہیں، وہ جب سڑکوں کے اوپر جائیں گے تو وہاں جا کے کیا وہ ان کے اوپر تشدد کریں گے؟ کیا وہ ان کو روکیں گے، مزاحمت کریں گے، یا وہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں، وہ کہیں گے یار آپ نے جو کرنا ہے کریں، کل کو ویسے ہی ریاست نے ان کے ساتھ معاہدہ تو کر ہی لینا ہے، تو ہم بلا وجہ مار کیوں کھائیں؟ اس کے بعد مجھے صرف یہ بتائیے کہ وزیر اعظم نے جو کل قوم سے خطاب کیا تھا، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ یہ ایک ہارے ہوئے وزیر اعظم کا قوم سے خطاب تھا، اور وہی ہوا ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ نظر بھی آ گیا کہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ ویک تھی. پوزیشن آف ویکنس کے ساتھ جب آپ مذاکرات کرتے ہیں، جب آپ آ کے قوم کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ساری چیز کو سنبھالنا، تو اس کے بعد آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کس طرح سکتے ہیں؟ وہ جس طرح غالباً 1965 کی جنگ کے بعد جب سب کچھ ہوا تھا، معاہدہ تاشکند ہوا تھا، تو میں نے اس کے بعد یہ کہا تھا کہ پاکستان نے زمین پہ جیتی ہوئی جو جنگ تھی وہ میز کے اوپر جا کے ہار گئے. تو پھر کیا کل یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ کل کیا آپ لوگوں نے میز پہ جا کے وہ جنگ نہیں ہاری کیا؟ اس کے بعد اب مجھے اس سارے واقعے میں یہ بتا دیجئے کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے اس کے اندر وزیر داخلہ جو تھے وہ شامل تھے، وزیر مذہبی امور شامل تھے، گورنر پنجاب شامل تھے، دیگر اور جو وزیر قانون پنجاب جو ہے وہ شامل تھے. یہ عثمان بزدار صاحب کو کس لیے رکھا ہوا ہے پھر؟ عثمان بزدار صاحب اس وقت اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا یہ کام تھا کہ ساری چیز کے اندر ان کو بھی انوالو کیا جاتا. عثمان بزدار صاحب کس کام کے لیے ہیں پھر؟ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں تو صرف سوائے ان کے کوئی چھوٹے موٹے بیانات کے اس کے علاوہ تو میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. کہیں پہ مجھے یہ نہیں نظر آیا کہ یہ بھی اس معاملے کے اندر شامل ہو. بھائی ان کو اور کچھ نہیں تو ویسے ہی لا کے کھڑا کر دیتے فوٹو سیشن کے لیے کہ ہاں جی ایک وزیر اعلیٰ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، وہ بیٹھ کے جو ہے وہ کم از کم آپ اس کو ٹی وی پہ دکھا تو سکتے. اور اگر نہیں کر سکتے تو خدا را چودھری سرور کو لا کے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیجیے. یہ کم از کم وہ آپ کو کچھ نہ کچھ پروڈکٹیوٹی تو دے رہا ہے، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ کام تو کر کے دے رہا ہے. آگے چلیں. اس کے بعد آپ کا یہ سارا روب اور دبدبا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو این آر او نہیں دوں گا. سب سے بڑا این آر او تو آپ نے دیا ہے، اس سے بڑا این آر او کیا دینا ہے آپ نے؟ آپ اپوزیشن کو بیٹھ کے لتاڑتے رہتے ہیں، جی نون لیگ کو میں نہیں چھوڑوں گا، پیپلز پارٹی کو میں نہیں چھوڑوں گا، اور ان سے لوٹی ہوئی دولت بھی میں لے کر آؤں گا. جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا، وہاں پہ جہاں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے تو وہ معاشرہ نہیں چل سکتا. یہ تو آپ کے اپنے فرمان ہیں میرے کپتان. تو یہ سارا روب دبدبا آپ کا نیب، آپ کا ایف آئی اے، یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے چلتا ہے؟ یہ ادھر آ کے کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ قانون کے باقی دیگر ادارے جو ہیں وہ ادھر آ کے کیوں ختم ہو جاتے ہیں؟ اب مجھے صرف یہ بتا دیجئے وہ قوتیں جنہوں نے اس قسم کے لوگوں کو پروان چڑھایا، ان کی سیاست کو انہوں نے اجاگر کیا، ان کو سہارا دیا، اب آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے؟ آپ لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، جس نے بھی ان کی سپورٹ کی ہے، اس ایسی جگہ پہ آ کے آپ کھڑے ہو گئے کہ نہ آپ سے یہ نگلے جا رہے ہیں نہ آپ سے اگلے جا رہے ہیں. صرف ایک چیز ہے جس کا ابھی مجھے انتظار ہے، کیونکہ اس پہ کھل کے بات نہیں کی گئی شیخ رشید صاحب کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پہ جو پابندی لگی ہوئی ہے
کیا وہ پابندی اب ختم ہو گئی ہے یا وہ پابندی اب بھی موجود ہے؟ اور میرا پیمرا سے بھی اب یہ سوال ہے کہ جب ریاست پاکستان نے لوگوں کے ساتھ جا کے مذاکرات کر لی ہیں تو اب ہمیں اجازت ہے کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں کو اپنے ٹاک شوز کے اندر بلا سکیں, ہم ان کی بھی بیٹھ کے ان کے بھی پوائنٹ آف ویو کو اسی طرح ہی سنیں, کیونکہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں بھی الاؤ کر دیں, ہمیں بھی الاؤ کریں کہ ہم ان سب لوگوں کو بلا سکیں, کیونکہ پیمرا کے ریگولیشن کے مطابق ہم تحریک لبیک پاکستان کے سلسلے میں ان کا کوئی بھی موقف میڈیا پہ نہیں دے سکتے. ایک اور جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو چکی تھی, آپ لوگوں نے معاہدہ کس چکر میں کیا؟ یہ سب کچھ تو آپ لوگوں کے مطابق وہ جو کاغذات آئے تھے, جو سعد رضوی کے کاغذات تھے, جو 2 پیپرز ریلیز کیے گئے شہباز گل صاحب کی جانب سے, اس کے اندر تو وہ یہ ساری چیزیں پہلے کہہ چکے تھے. وہ کاغذ جھوٹا تھا کہ اصلی تھا؟ کیونکہ اس کاغذ میں تو لکھا ہوا تھا کہ دھرنے وغیرہ سب کچھ آپ ختم کر دیں. تو پھر یہ مذاکرات کس بات کے ہو رہے تھے؟ سعد رضوی کی طرف سے پیپر تو آپ نے دکھا دیا تھا. وہ حیرانگی کی بات تھی کہ ان کی طرف سے ویڈیو پیغام نہیں آیا تھا, کیونکہ ہم نے تو پہلے بھی دیکھا ہے, آپ لوگوں نے اگر ویڈیو پیغامات ریکارڈ کروانے ہو تو آپ کر لیتے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی دہشت گردوں کے بھی ویڈیو پیغامات ریکارڈ ہوئے ہیں, تو کلبھوشن کے بھی ہوئے ہیں, تو پھر ان کے کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ ان کے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے جو ہے اس کو ریلیز کر دیتے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. اب یہ ساری چیز سننے کے بعد آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ ان تمام مذاکرات میں, یہ جو جسے کہا جا رہا ہے جی مذاکرات کامیاب ہو گئے, اس کے بعد ریاست پاکستان کامیاب ہوئی یا تحریک لبیک کامیاب ہوئی؟ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.